نہیں کہ یہاں پر آپ کو مطلب کچھ صرف سکھانے کے لیے بٹھایا گیا. بہت سارے لوگ آپ میں سے وہ ہے جو ماشاءاللہ علم ہے, ٹیچر ہے, جن کا اپنا مطالعہ بہت زیادہ ہے, جن کو ساری چیزیں پتہ ہے, تو صرف آپ کو سکھانے کے لیے نہیں بلایا گیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک لائن میں بہت ماہر ہوتا ہے, MBBS ڈاکٹر ہے, اعلیٰ درجے کا MD ہے, بہت اونچی ڈگری ہے, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب سے انجینئرنگ کے تعلق سے اگر آپ اس میدان میں اگر کچھ وہ کرنا چاہیں تو اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب زیرو ہے, کیونکہ میدان الگ ہے. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے, لیکن یہ تجربے جو لوگ یہ رکھتے ہیں وہ اپنے تجربے سے آپ تک انشاءاللہ کچھ چیزیں پہنچائیں گے. اس لیے آپ پورے اطمینان کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے. دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے, اور یہ بیچارے رات میں کتنی دیر تک خدمت کرتے ہیں. جب دوسرے دن نشست ہوتی ہے آپ ان سے بعد میں پوچھیے گا, تو ان کی جو ذمہ داری ہے یہ تو کرتے رہیں گے, اور یہ بیچارے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کیا کر رہے ہیں جب آپ وہاں پہنچیں گے اور یہاں سے جو نشستوں میں آپ نے سیکھا ہے جب آپ کو وہاں اندازہ ہوگا, یقین مانیے خانہ کعبہ کو دیکھنا ہو یا روضہ اقدس پر سلام ہو, جب آپ اپنوں کے لیے طواف کریں گے, دعا کریں گے یا روضے پر سلام پیش کریں گے, آپ کی زبانوں پر ان لوگوں کا نام ضرور آئے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ ان لوگوں کی خدمت ہے, تو آپ یہ کام کرتے رہیں گے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کام کرے اور آپ کا دھیان ادھر سے ادھر ہو گیا. اب وہ کتابیں بھی لا کر رکھیں گے, رومال بھی لائیں گے, بہت ساری ایکٹیویٹی وہ ان کی چلتے رہے گی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کا کام کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں, لیکن ہم کو یہاں پر جس کام کے لیے بلایا گیا ہے ہم نے جو ہے تو اس کام میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے جس کام کے لیے یہاں بلائے گئے ہیں ہم پوری توجہ کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ. دیکھیے حج کمیٹی کی طرف سے جو نشستیں ہوتی ہے وہ پوری ایک سسٹم سے چلتی ہے, ایک ترتیب سے چلتی ہے. مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے انشاءاللہ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو وقت مجھے دیا گیا ہے اور جو بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے انشاءاللہ وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور میں اپنے وقت کا پورا خیال کروں گا. اور آج کی جو شروعات ہوئی ہے ہمارے رہنما حج کمیٹی کے جو صدر محترم ہے اور جو سابق صدر ہے اور جو باقی ان کے جتنے افراد کام کرنے والے, ان سب کو جو ہے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ انہوں نے 10 بجے کا جو وقت دیا تھا ہمارے جو ہے تو 10 بجے انہوں نے بات شروع کر دی. اس بات پر ان کو بھی اور آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد, کیونکہ آج مسلم قوم نے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ناقدری کی ہے اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی چیز ہے جس کی ناقدری ہماری قوم کر رہی ہے وہ وقت اور ٹائم. ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی نے ساری چیزیں وقت پر کی ہے, اور افسوس ہے کہ ہمارے پاس 10:30 بجے کا جو وقت ہے کبھی 10:30 بجے نہیں ہوتا. لیکن بہت بہت مبارکباد ہمارے سیکریٹری صاحب, صدر صاحب کی پوری ٹیم کو کہ 10 بجے آواز آنا مائک میں سے شروع ہو گیا تھا. اور آپ کو بھی مبارکباد, کیونکہ اگر وہ اکیلے رہتے تو وہ شروع نہیں کر سکتے تھے. آپ لوگ آئے, یہ بڑی خوشی ہوئی. یقیناً آپ صرف شہر سے نہیں آئے ہوئے, آپ پورے ضلع کے آئے ہوئے لوگ ہیں, جہاں سے دور سے آئے. لیکن ایک بات یاد رکھو, جب ہمارے دل میں کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو ایک انسان کے لیے بنگلور سے جالنا وقت پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر اہمیت نہیں ہوتی ہے نا تو پیچھے ایک محلہ ہے ملت نگر, اس ملت نگر سے VIP فنکشن ہال میں آپ پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اہمیت نہیں ہوتی. اور اگر اہمیت ہوتی ہے تو آپ بنگلور جو دوسرا صوبہ ہے, دوسرا اسٹیٹ ہے, وہاں سے فلائٹ کے ذریعے وقت پر پہنچ جاتے. تو بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو, آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے. چند کام جو ہے ہم کو کرنا ہے جو مجھے سونپے گئے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز جو آپ احباب کو کرنا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر. اس بات پر اللہ کا شکر کہ ہے میرے خالق اور مالک, تو نے مجھے اپنی گھر کی زیارت کے لیے قبول کر لیا, یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ تو بہت آسان ہے, یہ بھی بولنا ہے. لیکن زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے سراپا شکر بن جائے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ
یہ کوئی بہت زیادہ فضیلت کی چیز نہیں ہے. تو اپنے آس پاس دیکھ لیجیے, کروڑوں کے رکھنے والے جو ہر سال, میرے الفاظ پر غور کیجیے گا, کروڑوں کے رکھنے والے جو ہر سال حج کمیٹی سے نہیں, 2 سے 6 نہیں 7 نہیں 10 لاکھ روپے خرچ کر کے جتنے سال وہ زندہ ہے, اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ اگر 10 سال میں 10 لاکھ روپے بھی اگر ٹور سے لگے تو وہ اپنی عمر کے ہر سال اتنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن آپ ان سے پوچھئے, آج تک جو ہے وہ صرف سوچتے ہیں, لیکن کبھی بھی ان کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب نہیں ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ اپنے منتخب بندوں کو وہاں پر بلاتے ہیں, اس لیے کہ وہ جو جگہ ہے وہ خاص ہے, وہاں آنے والے بھی اللہ کے خاص ہوتے ہیں. ہر کسی کو جانا اگر میسر ہو جاتا تو کروڑوں کے رکھنے والے, اربوں کھربوں کے رکھنے والے ہر سال سفر حج پر عمرے کے سفر پر جاتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی موت پہلے آ گئی, لیکن اللہ کے پاس سے ان کا بلاوا اس سفر کے لیے نہیں آیا. تو سب سے پہلے آپ کو شکر ادا کرنا ہے, اللہ سے رو رو کر شکریہ ادا کرنا ہے اور دعا کرنا ہے, اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی حاضری کی اور زیارت کے لیے قبول کیا. یقین مانو دوستو, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا موقع ہے. ورنہ آپ دیکھ لو کہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویٹنگ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ویٹنگ میں رہتے, بھائی اتنے ہزار ویٹنگ میں. اب وہ جو لوگ ویٹنگ میں رہتے ہیں تو ان کو جو جگہ بنتی ہے وہ کوئی اور سے نہیں بنتی. جتنے فارم بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس فارم میں سے کچھ فارم کینسل ہوتے ہیں, اور کینسل ہونے کے بعد وہ لوگ یہاں آتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کا فارم بھر لینے سے آدمی وہاں نہیں پہنچ جاتا, حج کا فارم بھرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جانا مقدر نہیں ہوتا. آپ خوش قسمت ہے, اور ابھی بھی 90 دن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو میری زندگی سے دور فرمائے, کیونکہ یہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان سے پوچھئے گا کہ پلین آ کر کھڑا ہوا ہے, اور ایسا بھی ہوا کہ حجاج اکرام پلین میں بیٹھنے کے بعد بس وہ اللہ کی طرف سے طے نہیں تھا, ان کو اپنی سیٹ سے نیچے اتر کر واپس اپنے گھر آنا پڑا. تو آپ اس کو آسان مت سمجھیے کہ آپ کا کمال ہے یا میرا کمال ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتے ہیں تو ان کی ذات کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے, وہ صرف اللہ جس کو چاہے اس کو نبی بناتے. ایسی اللہ اپنی گھر کی زیارت کے لیے سب کو قبول نہیں کرتے, اللہ جس کو چاہتے اسی کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ وہ خاص جگہ ہے, وہاں پر آنے والے بھی خاص ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1. نمبر 2, ہم اپنے دل کے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں. ایک تو ہے شکریہ ادا کرنا, ہم احساس پیدا کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ کون سا سفر ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, احساس کسے کہتے ہیں. ایک آدمی ہے, اس کو بے ہوش کر دیا گیا. ایک آدمی ہے جو ماشاءاللہ ہوش میں ہے, کھا رہا ہے پی رہا ہے. اب ذرا دیکھیے احساس کسے کہتے ہیں. جو آدمی ماشاءاللہ کھا رہا ہے پی رہا ہے بیٹھا ہوا ہے, اگر آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے اگر اس کو ذرا سی بھی بدن پر اگر کسی طرح چمٹی لیں گے, بتاؤ اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا. ارے بولو بھائی میری طرف متوجہ کر, بولو پتہ چلے گا اس کو. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا صحت مند ہوگا یا تھوڑا مضبوط رہے گا تو اس کو زور سے لینا پڑے گی چمٹی, لیکن اس کو پتہ چلے گا نا. اور ایک آدمی بے ہوش ہے, اس کا پورا پیٹ کاٹ کر آپریشن کر دیا گیا اور پتا چلا کہ 30 ٹانکے اس کو لگے. سچی سچی بتاؤ, اس کو احساس ہوا پیٹ کاٹنے کا. اسے کہتے ہیں احساس ہونا اور نہیں ہونا. ایک آدمی اگر آپ اس کو چمٹی لے رہے ہیں تو اس کو پتا چل جا رہا ہے, اور اگر اسی کو بے ہوش کر دیا جائے اور اس کو جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے اور آپریشن تھیٹر میں اگر اس کا پورا پیٹ بھی کاٹ دیا جائے اور اس کے پاس 30 ٹانکے بھی اگر اس کو لگ جائے, اس کو احساس نہیں ہوگا. اگر احساس ہے آپ کے اندر تو چمٹی کا بھی پتا چلے گا, اور اگر آپ کو بے ہوش کر دیا گیا تو آپریشن کا بھی پتا نہیں چلے گا. یقین مانیے دوستو, جب انسان کے اندر احساس ہوتا ہے تو وہ جب پہلی نشست میں بیٹھتا ہے نا تو اس کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے, اور اگر احساس نہیں ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. یہ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا, خانہ کعبہ کا طواف کرتے
کرتے ہوئے بھی اس کا دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے کیونکہ اسے احساس نہیں. تو آپ کو دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہے, یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور یہاں جتنے لوگ ہیں جو جا کر آ گئے پہلے یا ابھی جو آپ جا رہے, اللہ تعالیٰ کتنی عظیم جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جانے کے لیے قبول کیا ہے, اس کا احساس میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور جب احساس ہوگا, ہمارے شکیل بھائی جو آپ کو سنا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ پیدل چلنے کی مشق ابھی 3-4 مہینے میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے عمرے کو جانا ہوا. تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, تو وہاں پر ایسی ترتیب آپ یہاں سے جانے کے بعد دیکھیں گے کہ وہاں پر ایسی ترتیب بنائی دی گئی کہ نچلا جو حصہ ہے اس حصے میں آنے کے لیے یونیفارم ضروری ہے, اور وہ یونیفارم ہے احرام. اگر آپ احرام میں رہیں گے تو ہی نیچے کے حصے میں آئیں گے. اب بات نکلی تو چلو میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ آپ کو اگر اپنے سفر حج کو ایسا بنانا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لائے تو آپ کو کوشش کرنا پڑے گا کہ جو چیز ناجائز اور حرام ہے وہ تو دور ہی رہیں گے آپ اس سے, لیکن ایسی چیز جو مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, ایسی چیز سے بھی ہم کو اپنے حج کو دور رکھنا پڑے گا, تو آپ اس کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. اب شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نیچے کے حصے میں احرام پہن کر جانے کی جو شرط ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے, شریعت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, شریعت کی طرف سے نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ دماغ دوڑاتے ہیں کہ یار اب میرا دل ہے نا نیچے جانے میں بول رہا, بہت دل چاہ رہا میں نزدیک سے خانے کعبہ کا طواف کروں, تو آپ کیا کریں گے؟ تو بھئی اب جو ہے وہ احرام میں ہے نہیں ویسے, لیکن ہوٹل پر گئے اور وہاں سے احرام باندھ کر آ گئے. اب جو چھوڑنے والا پولیس والا ہے اس کو نہیں معلوم کہ آپ کا احرام, یعنی آپ تو حج کے لیے جا رہے, لیکن جو لوگ عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے سب سے قریب مسجد عائشہ ہے, تو اس کو نہیں پتا کہ آپ کا احرام مسجد عائشہ کا ہے, یہ دوسری کسی جگہ کا ہے, یا پھر آپ ہوٹل سے باندھ کر آ رہے, وہ تو جانے دے گا آپ کو. اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ گویا ایسا ہے جیسا دنیاوی اعتبار سے ٹول ناکے پر آپ کو پیسے دے کر اور ٹول ناکہ دے کر جانا ضروری ہے, لیکن آپ وہاں پر کسی طرح سے چیٹنگ کر کے نکل جائے, یہ ویسے ہی کہ آپ ہوٹل سے احرام باندھ کر آ رہے, یہ اچھی بات نہیں. اس کی آپ یہ ذہن میں رکھیں. بہت ساری مرتبہ ہاں جب آپ احرام میں رہیں گے وہ جو 5 دن وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی احرام کی چھٹی ہے, آپ نے عمرہ کر لیا اور حج کے دن ابھی لیٹ ہے, درمیان میں ٹائم ملتا ہے, بہت سارے لوگ ہوٹل سے جا کر احرام باندھتے, اور میں نے لکھا ہے کہ اچھی بات نہیں. اگر آپ اللہ کے گھر پر جا رہے ہیں تو جو نامناسب چیز ہے اس سے بھی آپ کو اپنے عمرے کو اور حج کو جو ہے تو دور رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں آپ کو سنا تھا, ہم لوگ عمرے کے سفر پر گئے تھے, تو ہمارے ساتھ تو جتنے لوگ تھے میں نے سب کو بتایا تھا دیکھو بھائی ہوٹل سے آپ کے لیے احرام باندھ کر جانا مناسب نہیں. بولے یار مفتی صاحب اب آخر جی نے خانے کعبہ کو دیکھنا ہے, بولے بہت دل چاہ رہا. میں نے کہا اچھا دیکھنا ہے نا, تو پھر آپ کے دل میں سچ میں اگر اتنی محبت اور عظمت ہے تو آپ کی ہوٹل مان لیجیے کہ 10 منٹ کی دوری پر ہے اور مسجد عائشہ صرف 17 کلومیٹر ہے. اگر سچ میں محبت ہے اور سچ میں اگر عظمت ہے اور سچ میں اگر نیچے کے حصے سے اگر آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں طواف کروں تو پھر تھوڑی تکلیف اٹھائیے, مسجد عائشہ تشریف لے جائیے, وہاں سے احرام باندھ کر آ رہی ہے اور پھر یہ کیجیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات. اب جب طواف ہوتا تھا تو اوپر کا جو حصہ ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ نیچے کا جو حصہ ہے تو وہاں سے ہم نے جو حساب لگایا تھا 20, 22 اور 25 منٹ کے درمیان پورا ایک طواف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اوپر کے حصے سے اگر طواف کریں گے تو 1 گھنٹہ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے. ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو جائے کیونکہ آدمی کی اب ظاہر سی بات ہے ہم کمرے پر آئے, ایک ایسی گفتگو چلنے لگی تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی کتنے طواف کیا آپ نے, تو ایک دم تھکے ہوئے انداز میں بولنے لگے مفتی صاحب ایک. میں نے کہا پورے دن بھر میں طواف کیا آپ نے؟ بولے ہاں مفتی صاحب. پھر انہوں نے جو بتایا میں آپ کو بتانا چاہوں. انہوں نے یہ بتایا کہ مفتی صاحب میں اپنے گھر پر 1 سیکنڈ کے لیے بھی گاڑی سے نیچے نہیں اترتا, تو میرے لیے ایک طواف کرنا بہت بڑی بات ہے, یہ 10 طواف کے برابر ہے. بولے میں یہ ایک کر رہا وہی بہت بڑی بات ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہاں ان کو پیدل چلنے کی مشق نہیں تھی, اور زمانہ جیسے جیسے بدل رہا ہے ہم لوگ بھی جو ہے سل بتے سے مکسر پر آ گئے اور ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہوئے واشنگ مشین پر آ گئے. ایسی جو بوڑھے پہلے 3-3 کلومیٹر دور کی مسجد میں پیدل جاتے تھے, میرے آج کل کے نوجوان 2 منٹ کی دوری پر مسجد ہے اور ان کو گاڑی چاہیے, اور اس عادت نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن اب اپنی بات پر آئیے, جو اپنی بات چڑھی
تو آپ نے یہ بیٹھنا کی 40 دن رہتے تھے جب وہاں رہتے تو وہ پورا سکتے ہیں کہ وہ اوپر جا کے وہاں سے احرام باندھ کے آ کے تو اب اپنی بات پر آ جائیے. میں آپ کو دوسری بات یہ بتا رہا تھا, ہم سب کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ ہے عظمت. کہ جب ہمارے دل میں عظمت پیدا ہو جائے گی کہ میں کس سفر پر جا رہا ہوں, تو عظمت پیدا ہونے کے بعد یہ جو میں نے آپ کو ایک صاحب کا واقعہ سنایا وہ اس لیے کہ یہاں جانے سے پہلے دل میں وہ عظمت اور وہ تیاری کے ساتھ لیں گے. جب عظمت کے ساتھ جائیں گے تو ایسے ایک نہیں انسان 5 طواف ایک دن میں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جس گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے, اور یہاں پر مجھے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر. 2 کام ہو گئے. نمبر 3, جانے سے پہلے ابھی آپ کے پاس 90 دن ہے, تو آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان 90 دنوں میں ہم عادت ڈالیں. کیا کیا چیزوں کی؟ نمبر 3 پر اللہ کے جتنے حق میرے ذمے بالغ ہونے کے بعد سے عائد ہوئے تھے ان حقوق میں میرے سے اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی یا نہیں ہوئی, اگر نہیں ہوئی تو 2 رکعت اس پر شکرانہ پڑھنا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ جو تو نے ذمہ داریاں بالغ ہونے کے بعد سے میرے اوپر رکھی تھی الحمدللہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, میں اس پر 2 رکعت شکرانہ پڑھتا ہوں. اور اگر کوتاہی ہوئی تھی تو ایک اندازے کے مطابق حساب لگا کر اللہ کے حقوق کی اس کوتاہی کو جانے سے پہلے جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا مکمل کرنے کی کوشش کی جائے. ابھی جیسے 3 مہینے باقی ہے, ان 3 مہینوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا کیا مکمل کرنا ہے؟ نمبر 1, فرض نمازیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے بالغ ہونے کے بعد سے حج کا فارم بھرنے تک کبھی کوئی نماز یا تو قضا نہیں ہوئی, یا اگر قضا ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو پڑھ لی, اب ان کے ذمہ کوئی نماز قضا باقی نہیں, تو وہ تو مبارکباد کے قابل ہے. لیکن اگر باقی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے. اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر یاد نہیں ہے تو آپ ایک اندازہ ذہن میں سیٹ کیجئے کہ میری اتنی نمازیں اتنی وقت کی قضا ہوئی ہوگی. تو ابھی کل سے نہیں, ابھی آج سے میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میری جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد سے آج تک قضا ہوئی ہے میں احرام کے سفید کپڑوں میں آنے سے پہلے وہ ساری نمازیں قضا مکمل کر لوں گا انشاءاللہ. ایسے اگر آپ انشاءاللہ بولیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ کے عزم سے, حوصلے سے, ارادے سے, کیونکہ یہ پہلی نشست ہے اور انگلش کی ایک کہاوت ہے, فرسٹ امپریشن از دی بیسٹ امپریشن. جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ اگر مضبوط رہا تو آگے اور زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ اتنے دھیرے انشاءاللہ بول رہے نمازیں قضا کرنے کے تعلق سے تو پھر تو باقی ساری چیزیں ڈسمس ہو جائیں گی. انشاءاللہ ذرا عزم و حوصلے کے ساتھ بولیے جزاک اللہ. تو پہلا کام یہ ہے کہ ساری نمازیں میری کوشش یہ رہی. اس کے لیے آپ کو ایک اچھا موقع ہے, آنے والا اتوار جو ہے 14 شعبان, رات میں لوگ پوچھتے ہیں کیا عبادت کرنا, شب برات میں کیا عبادت ثابت ہے. میں کہتا ہوں کہ کچھ عبادتیں وہ ہے جو نفلی ہے, اگر ہم نے کر لی تو ہم کو ثواب ملے گا, اور اگر نہیں کری تو ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن جو چیزیں ہمارے اوپر آلریڈی ضروری ہے تو اس میں سے ایک چھوٹی ہوئی نماز ہے جس کو ہم قضاء عمری کہتے ہیں. ایک اچھا موقع آ رہا ہے, اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور روضہ اقدس کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. تو آپ بھی ارادہ کرو کہ اس آنے والی شب برات کو عشاء سے لے کر فجر تک میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بھی نہیں سوؤں گا, ساری رات عبادت میں گزاروں گا, اور سب سے زیادہ حصہ میرا قضاء عمری میں گزرے گا انشاءاللہ. ایک آسان طریقہ ہے. اس کا دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ بجائے 5 کے 10 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. کیسی 10 نمازیں؟ بھائی روزانہ کی فجر ایک رہے گی اور اس کے بعد ایک فجر قضا کی نیت سے. روزانہ ظہر کی جو ریگولر والی نماز ہے وہ میں پڑھوں گا اور 4 رکعت الگ سے قضا پڑھوں گا. عصر کی روزانہ کی ایک اور 4 رکعت قضا کی. مغرب کی روزانہ کی ایک اور 3 رکعت قضا کی. عشاء کی روزانہ کی ایک اور 7 رکعت قضا کی. 4 رکعت فرض اور 3
3 رکعت والی زندگی. دوسرا طریقہ یہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم مقرر کر لیں. دیکھیے دوستوں بزرگوں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. یہ جتنی چیزیں چل رہی ہیں تو دن بھر چلتی رہے گی. وہ بیچارے اپنا ذرہ برابر بھی کام ادھر ادھر نہیں کر رہے, وہ اپنا کام پورا کر رہے. تو گویا مجھے اور آپ کو بھی بتا رہے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے لیکن آپ کو بھی اپنا کام کرنا ہے, اور آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو اس لیے وہ اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ اور محنت سے کر رہے. آپ یہ جتنی باتیں یہاں سنیں گے نا, جب آپ وہاں جائیں گے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں جو باتیں بولی جاتی تھی وہ 1-1 لاکھ کی نہیں 1-1 کروڑ کی باتیں. کیونکہ جب انسان وہاں جاتا ہے نا تو وہاں ایک الگ ہی قسم کی بہت ساری چیزوں سے سامنا پڑتا ہے. عمرہ تو خیر تھوڑا سا اس میں اعمال کم ہے, لیکن حج کے 5 دن ہوتے اور وہاں پر جتنے سفید چادر اتنی مفتیان اکرام بھی پیدا ہو جاتے, اور بہت سارے لوگ مطلب اپنے تجربے سے مفتی بن جاتے. میں چوتھی بار آیا بھائی, ہاں یہ ایسے ہی ہے, ہاں وہ ایسے ہی ہے, اب وہ فرض چیز ہے واجب ہے بس بتا دیے مفتی صاحب نے. اب بعد میں پتا چلا کسی حقیقت والے مفتی صاحب سے پوچھے تو آپ پچھلے 3 مرتبہ سے بھی غلط کر رہے تھے, اس سال بھی آپ نے غلط کیا, اور باقی جتنے لوگوں کو آپ نے بتایا سب کا آپ نے غصہ پڑا. وہاں پر ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی, دیکھا نہیں چلتا ہے. حضرت مفتی محمد صاحب ہمارے رنگی کے اندر ایک مدرس ہے, ایک مرتبہ ایسی نشست چل رہی تھی تو میں شریک ہوا تھا. تو انہوں نے کسی کا واقعہ بتایا حضرت کہ وہ ارکان چڑھ رہے تھے اور سارے لوگ اس میں شریک تھے, تو کوئی چیز ان میں بہت ایک صاحب کو بڑی خوبصورت لگی, تو عالم دین تھے وہ بھی مفتی صاحب تھے, تو وہ بڑی اچھی لگی. تو انہوں نے کھڑے ہو کر تھوڑا سا اس کو چیک کرنے لگے کہ بھئی یہ چیز بڑی اچھی دکھ رہی, کیسی بنی ہوئی. انہوں نے جیسی چیک کیا انہوں نے بتایا کہ میرے ہٹنے کے بعد 20-25 لوگ جیسا میں چیک کر رہا تھا ویسا چیک کرنا شروع کر دیے. ان کو لگا کہ شاید یہ بھی حج کا کوئی رکن نہیں کیا ہے. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے یہاں سے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ وہاں دعا کریں گے تو وہاں پر آپ کے دل دماغ میں بہت کم لوگ ایسے جو سوچے بغیر آ جاتے ہیں, بہت کم لوگ. آپ یہاں کتنا بھی سوچ کر جاؤ, لیکن جب روزے پر آپ سلام پیش کریں گے یا خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے یا جہاں کہیں بھی آپ جو قبولیت کی جگہ وہاں دعا کریں گے, بہت ساری مرتبہ سوچنا پڑتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بغیر سوچے آپ کے دماغ میں آ جاتے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ رہنمائی حج کمیٹی کی جتنی ٹیم ہے اور جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سفر کے لیے آپ کا کچھ بھی تعاون کیا, وہ انشاءاللہ بغیر سوچے آپ کے دماغ میں ضرور آئے گی. اور آپ کو جب احساس ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہاں پر ہم نشستوں میں گئے, ہم نے وہاں پر دھیان اور توجہ سے سنا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ہمارا حج تو بہت اچھے سے ہوا. افسوس اس بات کو ہوتا ہے دوستوں, 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ الگ الگ رقم ہم بھرتے, اتنا خرچ کر کے جاتے ہیں, اور کچھ چیزوں کی کمی کی وجہ سے وہاں ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ 4 لاکھ گویا ہمارے ضائع ہونے کے مترادف ہو جاتے ہیں. اس لیے اتنا تفصیل کے ساتھ اور اتنا اہتمام کے ساتھ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے. بہرحال جو بات چل رہی تھی کہ تیسرا طریقہ یہ ہے نمازوں کو قضا کرنے کا کہ آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ بھئی صبح جو ہے 10 بجے سے 11 بجے کا یہ ٹائم ہے, یہ میرا نماز کو قضا کرنے کا رہے گا حج کو گئے تک. میں اس گھنٹے میں کوئی کام نہیں کروں گا, 10 بجے سے لے کر جو ہے 11 بجے تک میں صرف نمازیں قضا کروں گا. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرض رکعتوں کو قضا کرنا ہے. فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3 اور عشاء کی 7. اور کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے اس کی نیت وغیرہ کرنے میں. آپ ایک تو یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کی سب سے پہلی قضا ہونے والی فجر ظہر جو بھی وہ پڑھتا ہوں, اور ہر نماز کے لیے یہی نیت کرنا ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اپنی زندگی کی سب سے آخری جو قضا ہوئی وہ نماز پڑھتا ہوں. دونوں طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کیسے. جیسے آپ نے نیت کی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے پہلی فجر کی قضا پڑھتا ہوں, آپ نے نیت کر لیے, اب یہ آپ کی ادا ہوگی. اب اس کے بعد پہلے نمبر پر یہ آ گئی, تو اس وقت بھی وہی نیت کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کی پہلی فجر پڑھتا ہوں, وہ چلے گی. اس کے بعد والی پہلی آ گئی. یا آپ آخر سے اگر کریں کہ میں اپنی زندگی کی آخری فجر کی قضا کرتا ہوں, اب جو آخری تھی وہ ہو گئی, اس کے بعد والی آخری بچ گئی. تو بہرحال اس طریقے سے انشاءاللہ اگر آپ ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ ٹھیک ہے آگے اللہ زندگی کتنی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں, لیکن میرا تو پکا ارادہ ہے کہ میں احرام کی حالت میں آنے سے پہلے ساری فرض نمازوں کی قضا کروں گا انشاءاللہ. آپ کا عزم اور حوصلہ رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سوچ اور گمان کے موافق کام کرتے. کوئی چیز کبھی مشکل نہیں ہوتی, کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. اگر ہم ارادہ کر لیں تو آسان ہے. نمبر 1 نماز.
نمبر 2 روزہ، کہ اب تک میری زندگی میں جتنے رمضان آئے اس میں سے کون کون سے رمضان میں میرے روزے چھوٹے، اگر نہیں چھوٹے آپ کے پاس ایسا ماحول تھا، ایسے والدین تھے آپ کی زندگی میں کہ جن کے پاس خود عظمت تھی رمضان کی، تو انہوں نے کبھی آپ کو بالغ ہونے کے بعد چھوڑنے نہیں دیا، تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، اس پر بھی 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیجیے، اللہ تیرا احسان ہے کہ کبھی روزہ میرا قضا نہیں ہوا، اور اگر ہو گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جانے سے پہلے ہم جو ہے تو اس روزے کی قضا کر جائے، کوشش کریں۔ اب اگر کچھ احباب ایسے ہوتے کہ جن کے پاس اتنی وسعت مطلب یہ کہ ان کے بدن کے اندر اب اتنی طاقت باقی نہیں رہی، تو اگر جو فرض روزے ہیں اگر وہ اس حالت میں آ گئے کہ وہ فرض روزے بھی نہیں رکھ سکتے، اور شرعی اعتبار سے اب وہ اس جگہ پر آ گئے کہ اب وہ فرض روزوں کی طاقت نہیں رکھتے، اور مفتیان کرام سے مشورے کے بعد ان کے لیے بھی فدیے کی اگر کوئی شکل آ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے ان صاحب کے لیے بھی وہ شکل اختیار کر سکتے اگر وہ ذوق کے اس درجے پر آ گئے، لیکن یہ خود سے فیصلہ نہ کرے، یہ مفتیان کرام سے معلوم کرے۔ نمبر 3، جب سے بالغ ہوئے تب سے لے کر ابھی تک کتنی مرتبہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور میں نے کتنی مرتبہ ادا کر دی ہے، ادا کر دی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ادا نہیں کی ہے تو اب انداز لگانا پڑے گا کہ کس سال میں مالدار تھا، میرے پاس مال تھا اور اتنا تھا، اور زکوٰۃ کے مسائل تھوڑے باریک ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حضرت 15-20 سال سے زکوٰۃ دے رہے تھے، اور جب وہ مسائل کی مجلس میں بیٹھے یا کسی مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو 15 سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک مسئلے کو درست کیا، میں تو 15 سال سے ایسی زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو بڑے باریک مسائل ہیں زکوٰۃ کے، تو کسی مفتیان کرام کسی مفتی صاحب سے مفتیان کرام سے معلوم کر کے تیسری چیز ہے کہ ہمارے زکوٰۃ والے نظام کو جانے سے پہلے درست کر کے جائے۔ نمبر 4 قربانی، آپ کی زندگی میں جتنی مرتبہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی تھی اس میں سے کتنی مرتبہ آپ نے کی تھی، اور اگر نہیں کی تھی تو اب اس کی بھرپائی کا طریقہ کیا ہے، مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کر لے کہ کب مجھ پر قربانی واجب ہوئی تھی اور اس کی بھرپائی کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے جانے سے پہلے قربانی کی بھرپائی کر جائے۔ نمبر 5 سجدہ تلاوت، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سجدہ تلاوت واجب ہے، اور آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ امام صاحب جب تراویح میں رمضان میں قرات کرتے ہیں آگے جو ہے تو ابھی ان کو پڑھنا ہے، لیکن جیسے ہی سجدے کی آیت آ جائے تو وہ آگے بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں بولو؟ اس سے پتا چلا کہ نماز جیسی اہم عبادت ہے اس میں بھی سجدہ فوراً کر لیا جاتا ہے، بھلے ہی جو ہے تو نماز کے باہر اگر آپ تلاوت کریں تو فوراً کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے تو بہرحال سجدہ تلاوت واجب ہے، بلا عذر کے اس میں تاخیر کرنا اچھی بات نہیں۔ بہت ساری مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے تلاوت کی ہوئی ہے اور اس کے جو ہے سجدہ تلاوت ویسی باقی ہے، تو حج کے سفر پر جانے سے پہلے کوشش کر کے مفتیان کرام سے اس کا طریقہ معلوم کر کے آپ جو ہے تو سارے سجدہ تلاوت کو ادا کرتے جائیں۔ اور بھی اللہ کے جتنے حق آتے، ایک تو اللہ کے یہ حقوق ہو گئے جو کرنے والے کام ہے۔ نمبر 2 اللہ کے حقوق میں دوسری چیز وہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، یہ تو وہ چیزوں میں جو کرنے کے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، قربانی ادا کرنا ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہے، یہ تو کرنے والے کام ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے کام ہے جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جو گناہ تھے، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، میرے بلوغت کے بعد سے لے کر میرے حج کے فارم بھرنے تک کون سے ایسے گناہ ہیں جو مجھ سے ہوئے اور میں نے اب تک اس سے توبہ نہیں کی ہے، تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور توبہ کی حقیقت صرف جو ہے بچپن سے جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بھئی ادھر 2 ہاتھ ادھر 2 ہاتھ اور 2-3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھیے، اس سے یہ چیز جو ہے تو توبہ نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر شرمندگی ہو کہ اللہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ حرکتیں کی ہے، اس سے شرمندگی ہو، آئندہ اس کو کبھی نہ کرنے کا عزم ہو، اس پر اللہ سے رونا دھونا ہو، یہ سارے گناہوں سے جو ہے تو توبہ کر لے ہم اس سفر پر جانے سے پہلے، سارے گناہوں سے، چاہے وہ حرام کمائی کا گناہ ہو، چاہے پھر وہ اور کسی طریقہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو، پیروں کا گناہ ہو، جو بھی گناہ ہماری زندگی میں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور بولنا چاہوں گا آپ کو کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم سرکار کے روضے پر سلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو گناہوں کو چھوڑنے میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا جو
سر تا پا ایسا بنا کر جائے کہ جب ایک غلام مالک کے سامنے کھڑا ہو تو غلام کو کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو. اب میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, آپ سمجھ لیجیے ہمارے سر سے لے کر نیچے پیر تک ہمارا پورا پہناوا ہمارا صاف. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہوا ہے. 90 دن پہلے آپ کے کانوں میں یہ بات داخل ہو رہی ہے کہ جانے سے پہلے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک, چاہے پھر وہ ہمارے چہرے کی داڑھی ہو یا پھر وہ ہمارا لباس ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو جو اگر شریعت کے خلاف تھی یا جو گناہ میں داخل تھی, ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میرا فارم بھرا جا چکا ہے اور آج میں پہلی نشست اٹینڈ کر کے آیا ہوں, تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں دکھنے کے اعتبار سے بھی ایسا بننا چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جاؤں تو وہاں سے مجھے ریجیکٹ نہ کیا جائے. تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا وہاں سے کیسے ریجیکٹ ہوتا ہے؟ ایک لسٹ وہ ہوتی ہے کینسل ہونے کی جو ابھی ہوتی ہے فارم بھرنے کے بعد. ایک لوگ ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے, جن لوگوں نے فارم بھر دیا تھا ان کا کینسل ہو گیا, ویٹنگ والوں کو ادھر آ گیا. اسے کہتے ہیں وہ کینسل ہونا جس کا پتہ چلتا ہے, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ چمٹی لینے پر پتہ چل رہا ہے زندہ آدمی کو, اور ایک وہ ہے جس کو آپریشن تھیٹر میں رکھا گیا, اس کا پیٹ کاٹ دیا گیا, اس کو پتہ نہیں چل رہا. تو ایک تو کینسل ہونا وہ ہے جس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کینسل ہو گئے, لیکن ایک کینسل ہونا وہ ہے کہ جس میں آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں 40-45 دن کا سفر مکمل کر کے حج مکمل کر کے آیا ہوں, لیکن پتہ چلا کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی تھی اور جب میں اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, جب میں کہہ رہا تھا کہ اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ جائے کہ تیری حاضری مجھے ذرہ برابر بھی قبول نہیں ہے. اتنی خطرناک بات ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے دوستو ہمارے پاس دیکھو اللہ اللہ ہے, اللہ کے پاس کروڑوں بندے. ارے بھائی ہم جو ہے فارم بھرتے اور فارم ڈائریکٹ سبمٹ نہیں ہوتے بلکہ فارم بھرنے کے بعد پورا اندازی ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے کروڑوں اربوں خربوں بندے تھے, لیکن اللہ نے اس میں سے فارم بھرنے والوں کو اور پھر فارم بھرنے والوں میں سے جن کا نام چٹھی میں آیا ان کو چنا ہے. اب اللہ نے اللہ ہو کر کے اگر ہم کو چنا ہے اور اگر ہم بندے ہو کر بھی اگر اپنی شباہت جو ہے اگر درست نہیں کرتے تو ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے. اس لیے آپ سے ایک گزارش یہ رہے گی کہ ہم جانے سے پہلے اپنا جو ہے پوری شباہت کو اور سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو اس قابل بنا کر رکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو سکوں. تو یہ اللہ کی آپ کی بات ہو گئی. اس کے ساتھ ہے حقوق العباد, بندوں کا حق. بندوں کے حق میں صرف پیسے والا حق نہیں ہے, جتنے بھی بندوں کے حق ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ والد ہیں آپ کا اولاد کا حق ہے, اگر آپ شوہر ہیں بیوی کا حق ہے, اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ پر ماں باپ کا حق ہے, اگر آپ بھائی ہیں تو بھائی کا حق ہے. ایسے ہی عام پڑوسی کا حق ہے, آپ کے پاس عام رشتے دار کا حق ہے, اگر امام ہے تو مقتدی کا حق ہے, مقتدی ہے تو امام کا حق ہے. ایسے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر اللہ کے بندوں کے عائد ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کا بیٹے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے معاف کر دے, لیکن بندے کے حق کے بارے میں نہیں ہوگا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کو معافی نہیں ملے گی. بڑی خطرناک چیز ہے. اور آج جیسے جیسے ہے نا ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے دلوں سے معاف کرنا ذرا جملہ کا سخت ہو, تو جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر اور خوف نکلتا جا رہا ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے مسجد کے اندر قرض پر بات ہو رہی تھی تو میں نے وہاں کہا کہ پہلے اگر کوئی شخص پیسے دے دیتا تھا تو جو قرض دینے والا ہے وہ مسکراتا ہوا نظر آتا تھا, اور ابھی ایسا ہے کہ جس نے پیسے دیے ہیں اور جس کو دیا ہے وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں, اور اگر جس نے دیا ہے وہ مسکرا رہا ہے اور آپ کو بیاج پیسے بھی نہیں دکھ رہے, تو اس کا مسکرانے کا مطلب یہ ہے تمولی صاحب کہ جس نے دیا ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ آپ کے پیسے میری طرف ہے. سمجھا میری بات کو؟ پہلے سامنے والا دے دیتا تھا, جتنی خوشی تب ہوتی تھی, آج اتنی خوشی اس وقت ہو جاتی جب لینے والا یہ مانتا کہ ہاں بھائی تمہارے پیسے میرے طرف ہے, تو وہ ہے پر بھی آدمی اتنا خوش ہو جاتا.
کیونکہ آج کل لوگ اتنے بے خوف ہو گئے کہ فوراً جملہ کہتے ہیں نہیں دیتا کیا کرنا ہے کر لو. اگر آپ کہیں گے آخرت کا تو ایسے ایسے جملے کہتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ اس کا ایمان نہ چلا جائے. تو جانے سے پہلے حقوق العباد میں جتنے لوگوں کے حق ہماری طرف ہے، قرض سب سے خطرناک چیز ہے. ابھی 90 دن آپ کے پاس باقی ہے تو کوشش کیجئے کہ جتنے لوگوں کا قرض ہمارے ذمے ہے ہم کوشش کریں کہ میں اتنا پورا ادا کر لوں. اور اگر ادا نہیں کر سکتا تو جن کے میری طرف پیسے میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو وقت دوں گا اور ان سے کہوں گا دیکھو میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں مدینہ منورہ کے پاکیزہ اور مقدس شہر میں جا رہا ہوں، آپ کا اتنا قرض ہے، میں نے حساب لگایا ہے، اندازہ لگایا ہے، کوشش میری پوری ہے کہ میں جانے سے پہلے دے دوں. لیکن دیکھو اگر میں جانے سے پہلے نہیں بھی دے پایا تو میں تم کو یہ امید دے کر جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے کے بعد میں آپ کو آپ کا پورا قرض بولو لوٹا دوں گا. اور اگر اللہ نہ کرے میرا انتقال ہو جائے تو اگر آپ کے اندر اتنا ضرب ہے یا آپ اتنے اعلیٰ ضرب ہے تو اگر ہو سکے تو معاف کر دینا، یا نہیں تو میں اپنے رشتہ داروں سے کہہ کر جاؤں گا یہ ڈائری ہے اور اتنے لوگوں کے پیسے، اگر میرا مقدر یہ ہے کہ میں اس سرزمین کا حصہ بن جاؤں تو پھر میرے رشتہ داروں سے آپ قرض وصول کر لیں. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ مفتی صاحب اب آپ کی اتنی سب باتیں بتا رہے، یہ کر کے جاؤ، وہ کر کے جاؤ، قرض دے کر جاؤ، یہ کر کے جاؤ، اب اتنی ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ تو پھر اگر اتنی ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے اور اتنی بابرکت جگہ پر آئیں گے تو واپس آنے کے بعد کی کیفیت اور یہ اتنی ساری چیزیں جو کر کے گئے تھے ان کے واپس آنے کے بعد کی کیفیت آپ کو دونوں میں کھلا ہوا فرق سمجھ میں آئے گا کہ جس نے اس کی عظمت اپنے دل میں رکھی تھی اور جس نے اہتمام کیا تھا تو اس کے اہتمام کا اثر اس کی زندگی پر پڑا، اور اگر اہتمام نہیں کیا تھا تو وہاں یہاں تک دیکھا گیا کہ جو آدمی اہتمام کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے، خانہ کعبہ پر پڑنے والی پہلی نظر کے اعتبار سے بھی دونوں کی دل کی کیفیت میں فرق ہے. دونوں کی دل کی کیفیت میں فرق رہتا ہے. جو صاف ستھرا ہو کر آیا ہے کہ بھی اللہ کے سارے حق ادا کرنے کی کوشش کی، بندوں کے حق کلیئر کر کے آیا اور ڈرتے ہوئے آیا کہ میرا جیسا گنہگار نہ جانے کتنے گناہوں کا بوجھ تھا، بس ڈرتے اللہ کا فرمان، یہ اللہ کا بلاوا آ گیا اور بس میں چل پڑا ہوں. اب ڈرتے آیا ہے. آپ اس سے پوچھو کہ جب پہلی بار خانہ کعبہ پر نظر پڑی تھی آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ اور ایک آدمی بالکل نڈر اور بے خوف ہو کر اس کا بھی حق باقی، اس کا بھی حق باقی، نمازیں باقی، نہ جانے کیا کیا باقی. بھائی آپ کیسے؟ وہ ہماری کھیتی بھی گئی تھی، بچوں نے بولے بھر دو باپ، تو بھر دیا میں نے. تو اب اگر تیاری نہیں ہوئی، عظمت دل میں پیدا نہیں اور یہ سب نہیں کیا جو آپ کو بتایا گیا، تو وہ بھی جب جائے گا اور جب وہ پہلی نظر اس کی پڑے گی آپ اس سے بعد میں پوچھیے گا آپ نے کیا محسوس کیا. آپ دیکھیں گے اپنے ساتھ والوں کو اور بہت بہت خوشی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو عمرے کے وقت میں یا حج کے وقت میں لوگوں کو تربیتی کیمپ دیتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. یہ جتنے بھی جو میں بار بار نام لے رہا ہوں نا، رہنما حج کمیٹی، میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں، نہ کوئی میرا رشتہ دار اس کمیٹی میں ہے، لیکن عمرے کے سفر سے آنے کے بعد اتنا تو اندازہ ہوا کہ ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو جاتا ہے اتنے پیسے خرچ کرتا ہے لیکن جو ہے تو خالی ہاتھ وہاں سے واپس آتا ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہے، اس میں سے ایک وجہ ہے یہاں سے سیکھ کر نہیں جانا. یہاں سے اب بہت ساری مرتبہ سیکھا ہوا سب ہے لیکن عظمت بھی بہت ضروری ہے. میں کہاں جا رہا ہوں، کتنا بڑا گھر ہے، اللہ نے مجھے کس سفر کے لیے قبول کیا ہے، اس عظمت کے بغیر اگر انسان چلا جائے تو اس کا بہت نقصان ہوگا. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جانے سے پہلے اب یہاں پر جو چیزیں سکھائی جا رہی وہ ساری چیزیں ہم سیکھ کر جائیں. اگر ہم سیکھ کر نہیں جائیں، جیسے کل رہنما حج کمیٹی کے گروپ میں کل یا پرسوں میں آڈیو سن رہا تھا شکیل بھائی کی ہماری، تو انہوں نے جو گزارشات رکھی آپ کے سامنے اس میں سے گزارش یہ رکھی کہ آپ اپنے ساتھ پین اور کاپی لے کر آئے. اور وہ اس لیے لے کر آئے تاکہ اس سفر میں دیکھیے اہمیت جب ہمارے دل میں ہوگی تو وہ ہے یا نہیں آپ کے انداز سے پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو جاننا سے اورنگ آباد جانا ہے تو آپ کے سفر کی تیاری الگ رہتی، اور اگر آپ کو جو ہے تو کشمیر جانا ہے تو اس سفر کی تیاری الگ رہتی. کشمیر جائیں گے بیگ بڑا رہے گا، سب سے پہلے آپ کے ساتھ جیکٹ رہے گا کیونکہ پھر وہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر کیا کیا چیزیں لگتی اس اعتبار سے بیگ تیار ہو رہا ہے. اورنگ آباد جاننے والوں کے لیے گھر آنگن ہو گیا، ہم اصل میں وہاں رہتے، مغرب میں کبھی کبھی یہاں آ جاتے تو کوئی خاص تیاری نہیں ہوئی. اب اس سفر پر اگر
جائیں گے تو آپ کے انداز سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اس سفر کی کتنی عظمت ہے. اور ایک آخری بات کہ ہم کو تیاری ظاہری بھی کرنا ہے اور روحانی بھی تیاری کرنا ہے. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو مائنس کر دیتا. جیسے بھی ظاہری تیاری, یہ اتنا کیا بتانے کا کہ بیگ ایسا ہو یہاں, یہ نہیں, یہ بہت ضروری. آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں. جو ظاہری دکھنے والی چیز ہے اس کی تیاری بھی بہت ضروری ہے. رہنمائی حج کمیٹی ہو یا جتنی کمیٹیاں ہو حجاج اکرام کے لیے جو خدمت کرتی ہے, ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 حصوں میں نشست لیتے ہیں. ایک میں آپ کو سفر کی تیاری بتائیں گے اور ایک میں پھر وہاں اعمال, یہ وہ ساری چیزیں کیوں بتاتے, وہ اتنی اہمیت کیوں دیتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ کو ابھی بتایا گیا ہے کہ طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں. بھائی بولو ذرا, دو سے بولو. 7 چکر ہوتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم 2024 کے لوگ ہیں جن کی یادداشت تو ظاہر سی بات ہم سب کو پتا ہے, جوان ہو یا بوڑھے ہو لگ بھگ یادداشت جو تو ایک جیسی رہتی. اب 7 چکر ہوئے نہیں ہوئے کتنے ہوئے اس کو یاد رکھنا مشکل ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک تسبیح دی جاتی ہے, آپ کو بھی دی جائے گی, جس میں 7 منکے رہیں گے. اب یہ تسبیح کہ آپ کے پاس اگر الیکٹرانک تسبیح ہے تو وہ تسبیح سے آپ جو ہے تو گن سکتے. اب میں آپ کو اس پر بتا رہا ہوں کہ تیاری کتنی اہم ہے. اب مان لیجئے کہ آپ اپنے کمرے سے نکلے اور آپ نے وہ تسبیح لینا بھول گئے. آپ وہ تسبیح کے بغیر ایک طواف کر کے دیکھو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ 7 دانوں کی تسبیح کتنی اہمیت ہے. اس لیے جو ظاہری تیاری ہے اس پر بھی ہم کو بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر بالفرض کچھ فیصد یا کسی وجہ سے ظاہری تیاری میں کچھ کمی رہی, پھر بیگ آپ کو اتنے بتائے دے گئے تھے, اتنا سائز کا بتایا گیا تھا, اس میں کچھ اونچ نیچ رہ گیا, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اتنا نقصان نہ ہو. لیکن اگر ارکان میں اور روحانیت میں اگر 19-20 بھی فرق رہ گیا تو اتنا خطرناک نقصان ہوگا کہ اس کی کوئی بھرپائی. چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی. اب ہم کو عادت رہتی ہے بھائی داڑھی پر ہاتھ پھرانے کی, ہم کو عادت رہتی ہے سر پر ہاتھ پھرانے کی. اب عمرے میں تو چلو 4-5-6 گھنٹے کا احرام ہے, لیکن حج کے جو 5 دن ہے وہ بڑے صبر والے ہیں, تحمل والے. اس کی مشق ہم کو یہیں سے کر کے جانا پڑے گی. تو روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی ہم کو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے. اور دوستوں جیسا گناہوں کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تو 2 باتیں جو عام طور سے بولی نہیں جاتی ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے سے ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے پتہ نہیں, لیکن 2 باتیں میں بولنا چاہوں گا جس میں بہت زیادہ عمرے کے سفر پر جانے والوں کو بھی اور حج کے سفر پر جانے والوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے. نمبر 1, جانے سے پہلے دعوتوں کا نظام. یقیناً آپ جس سفر پر جا رہے ہیں, جو لوگ نہیں جا رہے ان کے لیے آپ بہت عظمت والے, اتنے عظمت والے کہ اگر کہا جائے کہ 3 بجے لگژری نکلے گی, آپ دیکھیں گے کہ رات میں 3 بجے اتنے لوگ دکھیں گے جیسے دن کے 3 بجے, کیونکہ عظمت ہے. لیکن ان دعوتوں میں کبھی کبھی اتنی زیادہ گناہ جمع ہو جاتے ہیں کہ بابرکت سفر کی شروعات گناہوں سے ہو جاتی ہے. اس لیے آپ ایک دم سخت بنیے اور بولیے کہ بھائی آپ کیوں کرنا چاہ رہے دعوت. بولے اس لیے کہ آپ بابا کا گھر پہ جا رہے ہیں, ہم کو آپ کی برکتیں لینا ہے. تو بولنا کہ ابھی میں برکت لانے جا رہا ہوں, ابھی میں طواف کروں گا جی, مزدلفہ جاؤں گا. تو جب میرے پیر جو ہے تو مکہ المکرمہ میں چلیں گے, اس میں چھالے آئیں گے, میں مدینہ منورہ جاؤں گا, وہاں میرے پیر جب جائیں گے تو آنے کے بعد میرے پاس برکتیں رہیں گی. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے جانے سے پہلے نہ میں کسی کی دعوت کروں گا نہ کسی کی دعوت قبول کروں گا. بہت مطلب دعوت ہے نہیں, لیکن حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سنتے نہیں تو ٹالنے کی جگہ اتنا بھی بول دیا جائے کہ چلو بعد میں دیکھیں گے. جیسے میں نے یہ جملہ کہا, ہمارے استاد محترم مفتی احسان صاحب وہ بتا رہے کہ آنے کے بعد بھی نہیں, یعنی میں یہ نہیں بول رہا تھا کہ شریعت اعتبار سے ہے دعوت, اس کو بھی جو ہے تو بالکل بند کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں جتنے اہتمام ہو رہے اللہ حفاظت فرمائے. تو ایک چیز اس کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ تھوڑا سخت بنیے اس اعتبار سے کہ دعوت نہیں لوں گا. ان سے کہیے کہ آپ میرا حق اچھا کرنا چاہ رہے ہیں یا خراب کرنا چاہ رہے ہیں. بولیے یار خراب کیوں کریں, بس دعوت نہیں. دوسری جو ہے تو کیمرے کا استعمال. میں نے ابھی جمعہ میں حضرت ایک جملہ کہا, اللہ کے رسول کے زمانے میں پیشاب جتنا ناپاک تھا 2024 میں بھی اتنا ہی ناپاک ہے. ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے اس میں. ایسے ہی تصویر نکالنا اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنا حرام تھا آج بھی اتنا ہی حرام ہے. اگر میں بھی نکالوں, آپ میرا گریبان پکڑ کر کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ حرام کام کریں, میرے جیسے 10 لوگ بھی ایسے لباس میں داڑھی ٹوپی پہننے والے اور متقی پرہیزگار دکھنے والے اور مصلی پر کھڑے رہنے والے 10 کے 10 لوگ بھی اگر فوٹو نکال
نکالے آپ ان کا گریبان پکڑ کر کہہ سکتے کہ تم حرام کام کر رہے ہو. لیکن حاجیوں کو پتہ نہیں، یہ چیز بتائی نہیں جاتی. میں یہ ساری نشستوں میں شریک ہوتے رہتا ہوں. بلال مسجد میں آپ نے ذرا گروپ فوٹو لینے کا، کس بات کا گروپ فوٹو؟ آپ جا رہے ہو بابرکت سفر پر، حرام کام کر رہے ہو. دیکھو ہاں یہ جتنے کمیٹی والے ان کو سرکاری اعتبار سے ڈاکومنٹ کے لیے، اگر یہ سرکار کہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے اعتبار سے یہ چیز ہے، اس میں ان کو اگر کچھ سبمٹ کرنا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن شوقیہ طور پر بس کوئی لائیو جو تو چلا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے تو چہرے کم کیمرے زیادہ نظر آتے ہیں. اور اللہ حفاظت فرمائے وہ روضہ اقدس جس جہاں پہنچنے کے بعد انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہاں آنے کے لیے مجھے اپنا سب کچھ بھی لگا دینا پڑتا تو میں لگا دیتا اور اس روضہ اقدس پر آ جاتا. وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا میرے چل رہے ساری روحانیت کو برباد کر دیا. ایک بار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو رحمتیں اتر رہی خانہ کعبہ پر، بتاؤ آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ ویڈیو میں اس کو نکال کے بتائیں رحمت کو؟ تو رحمت کبھی ویڈیو میں آتی؟ ساری عبادتیں ہماری بیکار اور ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ تو دو چیزیں، یہ اگر آپ ابھی سے شروعات کر دیں گے تو آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس میں کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. شریعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ذرا برابر کوئی جھول اور ڈھیل نہیں ہے. جیسے ایک عورت کو عام دنوں میں دیکھنا گناہ ہے، ویسے اگر میت سامنے رکھی ہوئی ہے تب بھی ہمارے لیے اس عورت کے چہرے کو دیکھنا اتنا حرام ہے. تو حج میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں اتنی بڑی جگہ ہے، مقبول جگہ ہے، کہاں گناہ کا خیال آتا؟ نہیں دوستو، ہم نے ہمارے عمرے کے سفر میں ایسے ساتھیوں کو دیکھا، اللہ معاف فرمائے، کہ جا رہے طواف کے لیے اور آمنے سامنے آنے والے خواتین کی بد نگاہی ہو رہی. تو اس کو بھی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی خواتین کا پردہ کس چیز، کون سی چیز پردے میں داخل ہے، کون سی نہیں ہے. جانے سے پہلے جب یہ ساری تیاری ہوگی اور اپنے آپ کو جب ایسا بنا کر ہم وہاں جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ ہم کتنے بابر کا سفر پر گئے تھے. اور وہ جو حج مبرور ہے جس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جیسے گئے تھے اس سے بہتر طریقے پر اگر ہماری زندگی واپسی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حج مبرور ہے. اور حج مبرور کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت کی سوا کچھ بھی نہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور نصیب کرے تو پھر ضرور اس کے لیے ہم کو یہ ساری چیزیں کرنا پڑیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی، اور اللہ ہم کو اپنے سفر حج کو تمام گناہوں سے بلکہ نامناسب چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں. اب انشاءاللہ